خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، سورہ نجم کی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک وہ اپنی کوشش کو قریب دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک انسان کی انتہا اپنے رب کی طرف. محترم سامعین، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا کے اندر رہ کے نیک اعمال کرتا رہا اور نیک اعمال کی وہ کوشش کرتا رہا. اس سے بھی بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کرتا رہا اور پیچھے ایک ایسا سلسلہ چھوڑ گیا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال کا جو اس کو قبر میں مل رہا ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان، بہت خوش نصیب انسان. اگر تو وہ اس نے اس طرح کا سلسلہ چھوڑ گیا، وہ دنیا چھوڑ گیا، لیکن اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو قبر میں ملتا رہے کہ قبر کے اندر وہ گیا ہے، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں. رسول کائنات کی حدیث کے مطابق جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے، قبر کے اندر اس کو ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن کام بڑا مشکل. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہے کہ نیک اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی، جبریل کو کہا جبریل جنت کا چکر لگا کے آؤ. جبریل گیا جنت کا چکر لگا کے آئے، آ کے کہا یا اللہ اتنی خوبصورت جنت، جو سن لے گا ضرور جنت میں جائے گا.
فرمایا دوبارہ جا ذرا جبریل۔ دیکھا اس کے ارد گرد بہت زیادہ مشکلات، جھاڑیاں ہیں، کاٹے دار۔ یا اللہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اس جنت میں داخلہ۔ سمجھ آئی کہ نیک عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، کہا جبریل کو جہنم کا چکر لگا کے آؤ۔ جبریل گیا جہنم دیکھ کے آیا، یا اللہ اتنی سخت، اگر ابن آدم میں سے کوئی بھی دیکھ لے گا، سن لے گا، یا اللہ نہیں جائے گا اس جنت۔ اچھا دوبارہ چکر لگا کے آؤ۔ دوبارہ جبریل گئے، جا کے چکر لگا کے آئے، دیکھا اس کے راستے بڑے خوبصورت ہیں، جانے والے راستے بڑے آسان، کارپیٹ روڈ، خوشبو جیسے راستے ہیں، اس کی طرف جو جاتے ہیں راستے، یا اللہ اتنے آسان راستے، اس طرف تو سارے لوگ ہی آ جائیں۔ سمجھے آئی کہ گناہ کرنا آسان کام، نیکی کرنا مشکل کام۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے آج کا موضوع ہے کہ احصال ثواب، ہم بڑا احصال ثواب کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کے لیے۔ آج دیکھتے ہیں کہ صحیح احصال ثواب احادیث کے مطابق جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو کرنا چاہیے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی ہم احصال ثواب کر رہے ہیں جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ احصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب اجر ہے۔ کسی کو اجر پہنچانا جو جہاں سے دنیا سے چلا گیا ہے، قبر کے اندر ہے، اپنے فوت شدگان کو ثواب پہنچانا، اجر پہنچانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ۔ ویسے بھی یہ موضوع ہر لحاظ سے اہم ہے، اس وجہ سے کہ ہر بندہ، اگر اولاد ہے تو تب بھی، اگر بھائی ہے تو تب بھی، اگر بہن ہے تو تب بھی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو فوت ہوا ہے ہم اس کو اجر پہنچائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے طریقے رائج ہیں کہ ان طریقوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور وہ سارے جذباتی طریقے ہیں، حدیث کے مطابق اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو اجر پہنچے، لیکن ہم جذبات میں آ کے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کو اس کا اجر نہیں پہنچتا، بجائے اس کے کہ ان کو اس کا اجر پہنچے ہمارے کھاتے کے اندر وہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ رسول کی سنت ثابت نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں راج چلتا ہے، مولوی صاحب نے ایک لائن کے اوپر لگا دیا ہے کہ تیجا کرو، ساتواں کرو، 40واں کرو، اور یہ سال بعد ایک مرتبہ ختم دلا دو، یہ سارے میت کو اجر پہنچانے کے طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کے اندر، کسی کی زندگی کے اندر اس طرح کا احصال ثواب نہ کسی صحابی نے کسی صحابی کو پہنچایا ہے، نہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی جن کا گناہ کوئی نہیں، اگر صحابہ کرام چاہتے اللہ کے نبی کے اوپر زندگی کے اندر وہ جانے نچھاور کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر۔ آپ کی وفات کے بعد ہر صحابی روز ایک ایک دن کر کے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کے نام پہ کھانے تقسیم کر سکتا تھا، لیکن کسی صحابی نے تقسیم نہیں کیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سنت رسول نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ رہی صحیح کسر کچھ ہمارے اہل حدیثوں نے اس طرح نکال دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی کڑا تیجا کرنا، اسی کڑا ساتواں کرنا، نہیں اسی طرح 40واں نہیں کرنا، اسی طرح درس قرآن رکھے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے درس کے نام پہ یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ دین نہیں آتا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا نا کہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، اور سب سے زیادہ اسوہ حسنہ کن نے سمجھا ہے اللہ کے نبی سے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑے؟ ہم نے شاید سمجھا کہ اس طرح قبر کو تسکین پہنچتی ہے، جو قبر کے اندر رہتا ہے اس کے اوپر سنگ مرمر لگا دینے سے ہم نے سارے جذباتی کام کیے، سنت کے مطابق کوئی کام نہیں۔
سب سے پہلی بات، اگر انسان جس کے لیے آپ نے صالح ثواب کرنا ہے اس کے لیے 4 اوصاف کا ہونا ضروری ہے کہ 4 صفتیں اس بندے میں پائی جائیں، پھر اس کو صالح ثواب کا فائدہ ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ سب سے پہلی چیز عمل، جو مرنے والا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود ایک عمل کرتا تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو صالح ثواب کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ بد عمل بندہ ہے، تو یقین جانیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دوسری چیز، اس کی نیت کیسی تھی، دنیا کے اندر رہ کے کس طرح کے کام کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، نماز کو اس کو شوق تھا یا نہیں تھا، رمضان کی قدر کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر اس کی نیت ٹھیک تھی، نیک اعمال والی نیت تھی، تو اس کو قبر میں صالح ثواب کا فائدہ ہوگا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ زندگی میں خود دعا کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا انسان کو دعا اس وقت فائدہ دیتی ہے تنگی کے اندر، جب وہ خوشحالی میں خود دعا کرتا ہے۔ ہمیں رب بھی اس وقت یاد آتا ہے جب تنگی آ جائے، آسانی میں تو ہمیں رب یاد ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنگی میں دعا انسان کو فائدہ اس وقت دیتی ہے جب وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا ہے۔ ہمیں نماز کا بھی یاد آتی ہے نوجوانوں کو جب پیپروں کے دن، پھر نمازیں بھی یاد آتی ہیں، قاری صاحب کو دعا کے کہنا بھی یاد آتا ہے، آگے پیچھے نہ نماز نہ دعا، باہر کھڑے ہو کے سارا دن ایک ہی ایسی لعنت چلی ہے پب جی والی کہ ساری قوم پاگل ہوئی ہے اس کے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک جمعہ پڑھاؤں گا، میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اس پب جی گیم کے اوپر۔ چوتھی چیز اس بندے کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ وہ کوشش کرنے والا ہو۔ کس چیز کی کوشش؟ نیک اعمال کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اپنی زندگی میں اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کی قبر کے اندر وہ چلا گیا ہے، اس کی اولاد جو مرضی کرتی رہے، اس کی اولاد نیک کام کرتی رہے، لیکن اس نے کوشش نہیں کی اپنی اولاد کے اوپر اس کو اس کا کوئی فائدہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ انسان یاد رکھ، اللہ رب العزت نے تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، ہم تجھے پورا بدلہ دیں گے۔ کب؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، پہلے بتا دیے جتنی تو کوشش کرتا ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تیری اخیر کیا ہے انسان؟ تیری اخیر یہ ہے کہ تو نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صالح ثواب میں انسان کے ذمہ اگر قرض ہو، اس کے پیچھے والے قرض ادا کریں، قبر کے اندر جو معیشت ہے اس کو اللہ رب العزت اس کا اجر دیتا ہے۔ شرط وہی ہے کہ انسان زندگی میں اگر اس نے قرض لیا تھا، وہ کوشش کرتا رہا ہے اتارنے کی لیکن نہیں اتار سکا، اب وہ مر گیا ہے، اس کے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے کسی نے کوشش کی، اس نے کہا کہ اس کا قرض میں ذمہ لیتا ہوں، کیوں مقروض کا جنازہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی جی اس کے ذمہ 3 دینار قرض ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا جب تک کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر اس صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ زندگی میں کوشش کرتا رہا، یار میں نے قرض لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں قرض اتارنے کی، اس کی کوشش اس نے اپنی پوری کی لیکن نہیں اتار سکا، مر گیا۔ پیچھے سے عزیز و اقارب نے اس کی ذمہ داری لی، پیچھے سے انہوں نے قرض ادا کر دیا، میت میں اس کو آٹومیٹک اس کا ثواب ملے گا قبر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی اپنے پیشانے کے اوپر رکھی، فرمایا کس قدر اللہ رب العزت کا سخت حکم نازل ہو گیا ہے۔ ہم خاموش ہو کے صحابی کہتے ہیں
پھر گھبرا بھی گئے. اگلے روز اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا سخت حکم نازل ہوا تھا جس کی آپ نے کل بات کی؟ اب پیارے نبی بتائیے ہمیں. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو دوبارہ زندہ کیے جائے، فرمایا پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، اتنی مرتبہ شہید ہونے کے بعد پھر زندہ ہو، فرمایا اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کا قرض معاف نہیں کیا. اتنا سنگین معاملہ ہے. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے لے کے لیندے دیندے رہاں گے کڑی گل تو کوئی دے صحیح، کسی سے لے کے واپس دینے کا نام نہیں. اس کے سامنے 100 روپے دے کہنا ہن منا لا پھر یاد رکھیے مقروض کا جنازہ نہیں. دوسری چیز انسان کے لیے احصال ثواب کے لیے اس کی وصیت جو وہ کر کے گیا اس کو پورا کیا جائے. اور وصیت انسان کو کرنی چاہیے، وصیت انسان کو کرنی چاہیے. اور کر کتنی سکتا ہے اپنے مال میں سے؟ تیسرا حصہ. کتنا حصہ؟ تیسرا حصہ. اگر تیسرے سے کم کرے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا حصہ کرنا وہ سلوس کثیر. تیسرا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا زائد ہے. کرنا کس کے لیے؟ ہماری کوشش پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ خیال کرے بھی اولاد جو وراثت میں حقدار ہے نا، حصے دار ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. جو وراثت میں حصے دار ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. پیو کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا سارا نہ جڑا چھوٹا منڈا نا اندر نہ میں وصیت کر جاواں. وراثت جو وکھرا حصہ تو تیسرا حصہ وکھرا. اللہ خیال یہ وصیت نہیں قابل قبول، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. وصیت تو قابل قبول ہوگی جس میں وہ وارث نہیں ہے اس کا. اور کوشش کیا کریں اس طرح کی اگر وصیت ہو نا تو کسی دینی کام کے لیے، رفائی کام کے لیے کر کے جایا کریں تاکہ مرنے کے بعد اس کا اجر ہو. تیسری چیز انسان کے سال ثواب میں اس کا جو وراثت کا حق ہے وہ ترکہ تقسیم کیا جائے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم یہ جو وراثت ہوتی ہے اس کو تقسیم نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مر گیا فوت ہو گیا، یا تو لڑائی اللہ خیال کرے بہت زیادہ، یا یہ ہوتا ہے کوئی نہیں یار ایک کری گال اور کوئی نہیں کر لو یار چھوڑو یار کی تقسیم کرنا. وہی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر پہلے 3 رکوع 4 رکوع کے اندر یہی تو بیان کیا اللہ تعالیٰ، اور فرمایا دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں یار چلن دے چلتا ہی پیا، کیڑی ضرورت ہے کہ تقسیم. میں نے اکھاڑا میں ویسے ایک خاندان دیکھا جو پوری وراثت تقسیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اگر ان کے کپڑوں کے جوڑے ہیں نا وہ بھی انہوں نے گھر برابر میں تقسیم کی. لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی نہیں چلتا. ہمارے یہاں زیادہ نہیں تو زمین کا حصہ بھائی جو اس کی ملکیت ہے وہ ساری تقسیم ہو، وہ چاہے ایک پائی کیوں نہ ہو اس کی. اور یہ اس کو اس کا اجر ملے گا کب؟ جب وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو ترغیب دلاتا تھا یار وراثت کی تقسیم. لوگوں کو کہتا ہے اگر کوئی مر گیا کہتا تھا یار وراثت کی تقسیم کو پوری تقسیم کروانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو اس کا اجر قبر کے. چوتھی چیز انسان کے اجر و ثواب کے لیے اگر اس کے ذمے کو روزے تھے ان روزوں پر اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمہ کچھ فرضی روزے تھے، میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. دنیا کے لوگوں کا قرض ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرض ہے تو اپنی ماں کی طرف سے فرضی روزے رکھے. دوسری حدیث میں فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے. پانچویں چیز اگر اس کے ذمہ فرضی حج تھا تو وہ حج کرنا چاہیے. فرضی حج تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے. ایڈا بڑا کام نہیں کر سکتا. اس کے پاس استطاعت تھی لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکا. یہ تیاری کی تھی نہیں جا سکا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف سے حج کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سے سوال ہوا، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اپنے باپ کے بارے میں، اور مر گیا اس نے حج نہیں کیا. فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا یہ قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے، وقت کے اوپر ادا کیا جائے۔ چاہیے تو یہ جب انسان کے پاس استطاعت ہو تو اس کو حج کرنا چاہیے، اس کو عمرہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ 15 20 پلاٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، سمجھ آئی، لاکھوں کی آمدن ہے، لیکن کیا کریں گے؟ بس یہ حالت ہے، استطاعت نہیں ہوئی عمرہ کرنے دے، حج کرنے دے، استطاعت نہیں، توفیق نہیں ملی۔ لوگوں کی طرف دیکھ کے جلتے رہتے ہیں لوگ، انہیں بندہ انہیں تے ریڑھی لائی ہوئی سی تو یہ بندہ عمرے تے چلا گیا، انہیں پیسے کتوں نے۔ اب یہ ہمارے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے پیسے کہاں سے لیے، کسانو ٹھگیا ہونا ہے، اپنا نہیں پتا تجھے، اللہ رب العزت نے تجھے پیسہ دیا، استطاعت دیا، حج کر۔ اور حج کب کرنے جاتے ہیں ہم؟ اللہ خیر کرے جب کسی کام کا نہیں رہتے، ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے اس وقت حج ہوتا ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، کسی نے کہا یار آپ حج پہ چلے گئے، چل رہے تجھے کی کہتے آتے تھے، چلا جاؤ، نہ بندہ زمین تے ہوں نہ بندہ آسمان تے ہوں، بندہ تو ہم دعویٰ ہوندے تھے جنہاں میں نے نہ زمین تے نہ آسمان تے، جہاز بٹھا جب میں مار گیا تو پھر اتنے نہیں مرنا۔ پھر اسی آدمی کو فالج کا اٹیک ہوا، بستر کے اوپر رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ہماری دنیا، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں ملتان سے بیٹھا تو ایئر کلی فلائٹ تھی، انہوں نے اس کے انجن پہلے ہی 2 بند تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایک انجن اور ہم ایک انجن کے ساتھ جائیں گے۔ کہتے ساری سواریوں کی آواز باختہ ہو گئے، کہتے میں پوری تسلی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے کہا جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ تو بندہ حج کر کے آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو۔ کہتا اگر اس راستے میں مرنا تو آج ہی مر جاؤ۔ اس لیے جب چھٹا 5واں حق ہے کہ اگر مسجد کی طرف سے حج کرنے کی استطاعت تھی اس میں تو اس کی طرف سے حج کرے۔ چھٹا یہ کہ اولاد کے حق نیک عمل، اولاد نیک عمل کرے، باپ والدین کی زندگی میں کرے، والدین کی وفات کے بعد کرے، کچھ بھی نہ کرے۔ والد وہ یہ بھی نہ کہے کہ اتنے سال ثواب میرے باپ کو، اتنا سال ثواب میری ماں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے پورا حصہ والدین کو ملتا رہتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اولاد یہ نیک عمل کرے، اس کے کرنے کی وجہ سے والدین کو پورا حصہ ملتا ہے۔ 7واں عمل صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا، مسجد کے اوپر پیسہ لگا گیا، مدرسے کے اوپر پیسہ لگا گیا، کوئی ایسا رفائی کام کر گیا، کسی کے گھر میں جاتا ہوا کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا گیا، پمپ لگوا گیا۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں اپنے مال کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پانی کا بندوبست کرتے، سب سے بہترین صدقہ۔ ہم نے کوئی اس طرح کا صدقہ جاریہ کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ 30-40 بندے کو کھانا کھلاتے ہیں، پتہ لگے محلے سے ماں مری سی تو پتہ لگے کہ بھائیوں نے 10 بندے نے روٹی کھوائی۔ یہ سارے ثواب کہیں پہ بھی نہیں، یہ سارے ثواب کی صورتیں ہیں لگوائے اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے، اپنی بہن کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے کرے نیک عمل اس طرح کا صدقہ جاریہ کرے۔ کسی نیک آدمی کو مکان لے کے دے دیا، جگہ لے کے دے دیا، کوئی ایسا علم چھوڑ گیا، قرآن مجید لے کے مدرسے میں دے گیا، بچے پڑھتے رہتے ہیں، نیک کتابیں لے کے، اچھی کتابیں لے کے کسی عالم دین کو دے گیا، اور علم ينتفع به الناس، ایسا علم چھوڑ کے چلا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کے بندے کو بھی قبر میں بھی چلا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دے گا۔ یہ سارے سوال ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پتہ ہے کہ لوگ راستے میں جاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہاں پہ سائے کا بندوبست کر دیا، کوئی 4 شٹر لگوا کے ادھر سائے کا بندوبست کر دیا، لوگ سائے میں کھڑے ہوں گے، تو قبر میں بھی چلا جائے گا، اللہ رب العزت تجھے وہاں بھی جائے۔ 8واں عمل فرمایا کسی کو ایسا ہنر سکھایا گیا جس سے وہ حلال روزی کماتا ہے، ایسا ہنر کسی کو سکھایا گیا۔ تو بندہ دیکھا یتیم ہے یار، زندگی خراب ہو جائے، اس کو پکڑا، اس کا خرچہ اٹھایا، اس کو کہا یار یہ کام سیکھ، کسی کالج میں یونیورسٹی میں کسی آدمی کے پاس بھیج دیا، اس نے وہ کام سیکھا، اس کو کاروبار سیٹ کر کے دے گیا، اس سے وہ حلال روزی کھاتا ہے۔ وہ جتنی دیر حلال روزی کھائے گا، کام کرے گا، تو قبر میں بھی چلا جائے گا، اللہ رب العزت تجھے اس کا بھی اجر دے گا۔ کریں یہ کام، کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیوں؟ اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا،
اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ کام سارے چپ کے کرنے والے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں کو نہ پتہ چلا، پھر کیا کریں گے؟ 9واں اس کا عمل، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو نیک بنا کے چلا، نمازی بنا کے چلا، نمازی بنا کے چلا۔ یقین کریں اس بات سے آپ میری کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا تو بڑا ٹینشن کر کے بھیجتے ہیں اور بے فکر ہو کے بھیجتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسکول جا رہا بچہ۔ اور کئی ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو رات کو عشاء کے وقت بچوں کو بچہ باہر گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انہوں سایہ ہی نہ ہو، اسکول جاتے سایہ نہیں ہوتا، اس کو مسجد آتے کو زیادہ سایہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کیا ہوتا ہے، زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو۔ اسکول جاتے وقت تو اس کو بڑا ٹینشن کر کے بھیجتے ہیں، تو وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ باپ میرا مجھے کس لائن پہ لگا کے گیا، اس لیے تو پھر ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے پڑھو، بیٹے کو دعائیں نہیں آتی۔ اور مجلس اچھی بناؤ اپنی بچوں کی، علماء کے ساتھ بیٹھے، حفاظ کے ساتھ بیٹھے، اس کی نیت اچھی ہوگی، اس کی صحبت اچھی ہوگی تو وہ اچھا بیٹھے۔ ہمیں آج تک اس چیز کی فکر ہی کوئی نہیں، ہم صرف 4 دن کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ میں مرا، جب بڑھاپے میں جاتا ہے نا پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب میں مروں تو میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، بیٹے کی آواز کو ترس جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کے بات کرے میرے سے۔ کویت کی عدالت کے اندر والے دن ایک آدمی نے کیس دائر کیا، اس نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد میرا بیٹا مجھے خرچہ دینے آئے، میرے پاس جائیداد بڑی ہے لیکن میرا بیٹا مجھے خرچہ دینے کے لیے آئے۔ کویت کے جج نے پوچھا، اس نے کہا بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جج نے آرڈر دے دیا کہ ہر ماہ بعد اس کا بیٹا آ کے اس کو 1 روپیہ دے کے جائے گا۔ اس نے بیٹے نے بھی عدالت میں کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اس سے زیادہ میرے باپ کے پاس پیسہ ہے، یہ مجھ سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ جج نے بعد مجھ سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا ایسے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا ہوں، مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس سے، مجھے صرف یہ چاہیے 1 ماہ بعد میرا بیٹا میرے سامنے آئے گا، میں اس کا دیدار کر لوں گا۔ ایسے بڑے آپ کے پاس موجود ہیں، محلے کے اندر موجود ہوں گے جو اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ کس لیے؟ اچھی تربیت نہیں کی ہوتی، اس کو بتایا نہیں ہوتا بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا فرمایا۔ یہ سبق نہیں دیا ہم نے ابھی تک اپنی اولاد۔ 10واں اور آخری کام، اگر اس دنیا کے اندر رہ کے کثرت کے ساتھ استغفار کرتا تھا تو بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ دعا کریں گے اس کے لیے مغفرت کی، سب کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے گا، اس کو وہاں پہ اجر پہنچے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وقت کا پتہ نہیں چلا۔